السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اس پر نظریہ رکھیں گے مفتی سعید احمد پالمپوری دارالعلوم دیوبند سے، جو ہیں کہ دیوبندیوں کا کیا عقیدہ ہے اس سے متعلق، اور رد کریں گے ان دیوبندیوں کا جو کہ دیوبند کے اندر ناسبیت پھیلا رہے ہیں۔ اس کتاب کا میں جے پی جی بھی پھر ابھی آخر میں آپ کو دکھا دوں گا، اور اس حدیث کے بارے میں بھی پہلے ان کا قول لیتے ہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں حدیث عمار سے متعلق۔ وہ کہتے ہیں کہ معاویہ کی جماعت نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ اختلاف میں معاویہ کے دماغ نے صحیح کام نہیں کیا۔ اب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا دماغ کیوں خراب ہو گیا حدیث عمار جب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ دماغ نے صحیح کام نہیں کیا، اور انہوں نے اس حدیث کی یعنی کہ حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لچر تعویل کی، یعنی کہ ایسی تعویل جسے جو بھی سن لیتا ہے یا جو بھی پڑھتا ہے اس کی ہنسی نکل جاتی ہے، کہ اس قدر کمزور تعویل تھی، کچھ کا کچھ کہہ گئی کیونکہ دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا، جو کہ آگے جہنم نظر آ رہی تھی۔ وہ پھر حدیث عمار سے آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر وہ مشرکین کی مثال دیتے ہیں معاویہ بن سفیان کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ جس طرح سے مشرکین شرک کرنے کے بعد تعویل کرتے ہیں، یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ نماز میں تو مشرکین پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد قبروں سے مانگنے لگتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور اس کی تعویل بھی پیش کرتے ہیں کہ پیچھے سے تو اللہ ہی ہے۔ اسی طرح سے معاویہ بن سفیان نے ایسی تعویل کی کہ جسے دیکھ کر سب ہنس پڑے، اور آج تک جو دیکھتا ہے وہ ہنس جاتا ہے کہ اتنی لچر ہے یہ۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث متواتر ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر بیان کیے یہ، اور اس کو رپورٹ کرنے والے اتنے زیادہ صحابی ہیں کہ اس کا غلط ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اور ایسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ اور یہ بڑی غلطی معاویہ بن سفیان کے گروہ سے ہو گئی کہ انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، اس لیے معاویہ بن سفیان کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے اس جے پی جی کی طرف کہ جس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، جو چاہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتا ہے، اور میں اس کے ڈسکرپشن میں اس کی تمام دلیل اور ٹیلی گرام کا اپنا چینل کا لنک بھی ڈال دوں گا، تاکہ کوئی اگر وہاں سے لینا چاہے تو وہاں سے بھی لے سکتا ہے اوریجنل فارم میں۔ اب ہم چلتے ہیں اس حدیث کی طرف جو ایک خطرناک حدیث ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت عشرہ مبشرہ یعنی کہ 10 جنتی صحابیوں سے پہلے مل گئی تھی، اور ان کے والدین اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار، یعنی کہ افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، یعنی کہ تو اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا، اور وہ باغی جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اس وجہ سے معاویہ بن سفیان کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ یہ ہے ایک بڑی خطرناک بات۔ تو صفین کے میدان میں جو باغی جہنم کی طرف بلا رہے تھے، ان کا لیڈر جو تھا وہ معاویہ بن سفیان تھے۔ اگر وہ فاسق اور ظالم نہیں تھے تو پھر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ فاسق اور ظالم کی پہچان کیا ہوگی۔ اور معاویہ بن سفیان کی محبت میں لوگ آ کر ناسبیت پھیلا رہے ہیں۔ میں خاص طور پر دیوبندی اور اہل حدیث کو ایڈریس کر رہا ہوں یہاں پر، کہ جو ناسبیت پھیلا رہے ہیں اس حدیث کو ٹھکراتے ہیں، جو کہ حدیث متواتر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار بیان کی۔ کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا؟ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ یہ ہوا کیا۔
کہ معاویہ بن سفیان نے یہ تسلیم کر لیا کہ عمار ابن یاسر ان کے لشکر سے قتل ہو گئے، یعنی کہ ان کے فوجیوں نے ہی انہیں قتل کیا تھا۔ جب یہ خبر معاویہ بن سفیان تک پہنچی کہ انہیں بتایا گیا کہ میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو عمار کو ہمارے گروہ نے قتل کر دیا، لہٰذا ہم ہو گئے باغی۔ تو معاویہ بن سفیان نے کیا تعویل کی اس کی، وہ سنیے۔ تو اپنے ہی پیشاب میں پھسل گیا، کیا عمار کو ہم نے قتل کیا؟ اسے تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا، جو اسے لے کر ہمارے نیزے اور تلواروں کے درمیان لا کھڑا کیا۔ یعنی کہ حضرت علی کی طرف سے حضرت عمار لڑنے آئے تھے، معاویہ بن سفیان کے نیزے اور تلواروں کے، یعنی کہ ان کے گروہ کے نیزے اور تلواروں کے بیچ میں وہ آ گئے، یہ وہ قتل ہو گئے، تو انہیں تو حضرت علی نے قتل کیا تھا۔ یعنی کہ جو جس کی طرف سے آتا ہے وہی اسے قتل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں، جنگ احد میں لے گئے، اور جنگ احد میں وہ شہید ہوئے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، نعوذ باللہ۔ یہ تعویل ہے، اسے دیکھ کر سب ہنستے ہیں، اور یہی جواب مولا علی علیہ السلام نے دیا تھا۔ اس لیے معاویہ بن سفیان کا دماغ کام کرنا بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی تھی۔ جب جہنم نظر آنے لگتا ہے نا سامنے، تو پھر دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، الٹی سیدھی تعویل کرتا ہے۔ اس کو صحیح کہنے والے یہ 6 محدثین ہیں، اس میں سے امام ذہبی بھی ہیں جو کہ پرکھنے کی کسوٹی ہیں، اور حناف کے لیے شعیب آرنوت بھی موجود ہیں، وہ بھی بھاگ نہیں سکتے آپ۔ معاویہ بن سفیان نے تو مان لیا تھا کہ عمار ابن یاسر کو ہمارے گروہ نے ہی شہید کیا، مگر بھانجے، یعنی کہ معاویہ بن سفیان کو کہتے ہیں ماموں، اور ان کے بھانجے یعنی کہ ان کے ماننے والے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں تو دوسرے لوگوں نے قتل کیا تھا، نہ کہ معاویہ بن سفیان کے گروہ نے۔ اسے کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست، شاہ سے بھی زیادہ شاہ کا وفادار۔ شاہ تو تسلیم کر رہا ہے اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو، اور شاہ کے وفادار کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔